اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بنی اسرائیل والو یاد کرو کہ جب ہم نے تم کو نجات دی فرعون آل فرعونیوں سے، کیا کرتے تھے وہ یسومونکم سوء العذاب، کہ تمہیں دردناک عذاب چکھاتے تھے، اور یذبحون ابناءکم، اسی طریقے سے وہ تمہارے بچوں کو وہ ذبح کرتے تھے، بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، اور جو تمہاری عورتیں تھیں اس کو زندہ رکھتے تھے، یعنی زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ تو اب یہ دردناک عذاب مطلب یہ کہ انہوں نے ان لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا، پوری کی پوری قوم جو بنی اسرائیل تھی نا اس کو غلام بنایا ہوا تھا۔ اپنے جو لوگ تھے ان کے ہر وقت وہ ماتحت رہا کرتے تھے، اس طور پر کہ جیسے ہی مطلب یہ کہ کوئی کام سخت کام ہو وہ انہی سے کرواتے تھے، اور جتنے بھی نیچ کام تھے وہ سب انہی سے کرواتے تھے، اور اسی طریقے سے ان کی جو عورتیں تھیں ان کو زندہ رکھتے تھے اپنی خواہشات کے لیے بھی، اور اسی طریقے سے سب گھر کے کام وغیرہ، یعنی جتنے بھی نیچ کام تھے جو عورتوں سے ہوتے تھے وہ عورتوں سے کرواتے تھے، اور جو مردوں سے ہوتے تھے وہ ان سے کرواتے تھے، انہیں آزاد نہیں رکھا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے پھر کیا کرتے تھے، ان کی جو نوجوان نسل تھی ان کو کمزور کر کے رکھتے تھے ہر وقت اپنے دباؤ میں، تو ایسے ایسے دردناک عذاب چکھاتے تھے۔ فرعون یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، یہ پہلے زمانے میں جو بھی بادشاہ اور صدر ہوتا تھا نا اس کے لیے لقب فرعون رکھا جاتا تھا۔ بہت سارے ایسے صدر اور فرعون گزرے ہیں، ان میں کچھ نیک بھی ہوتے تھے کچھ بدبخت بھی ہوتے تھے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید، یہ بڑا نیک آدمی تھا۔ اس کے اندازہ اس سے لگا لیں کہ اس نے کیا کی تھی، اپنی مرضی اور خوشی سے حکومت چھوڑ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دی تھی۔ حالانکہ کوئی بھی بادشاہ اپنی جو حکومت ہے وہ کبھی بھی نہیں چھوڑتا، صحیح ہے، وہ اس وجہ سے کہ دیکھ لیں آج کے دور میں بھی دیکھ لیں، اگر آپ چھوٹے سے چھوٹے عہدے والے کو بھی دیکھ لیں اس کو یہ پتہ چل جائے کہ مجھ سے یہ ہوتا چھین کر، یعنی بھی میری جو سیٹ ہے اس کو لوگ چھڑوا کر دوسروں کو اس میں مسلط کر دیں گے، تو ہر ممکن کوشش کرے گا، اس سے جو ہو سکے گا بھلے اس کو لوگوں کا نقصان کرنا پڑے وہ کر دے گا، لیکن اپنی کرسی نہیں جانے دے گا، خواہ وہ چیئرمین کی چھوٹی سے چھوٹی سیٹ ہو، صحیح ہے۔ اسی طریقے سے سکول میں کسی بھی ادارے پر دیکھ لیں گے اگر ایک کو ہٹا کر دوسرے کو لایا جا رہا ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو وہاں سامنے نظر آئیں گی۔ اسی طریقے سے تو یہ تو چھوٹی چھوٹی سیٹیں ہیں، تو جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنے زیادہ اختیارات ہوں گے اور اتنے زیادہ فساد اور کیا کہتے ہیں قتل و غارت کرے گا وہ شخص اپنی کرسی کو بچانے کے لیے۔ تو ایسے ہی ہے، لیکن اس سے پھر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انتہائی نیک تھا، نیک آدمی تھا۔ اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون تھا اس کا نام تھا مصعب بن ولید، یہ انتہائی گھٹیا شخص تھا اور ہوشیار اور چالاک آدمی بھی تھا، صحیح ہے، آج کل کے لیڈروں کی طرح، یعنی بھی بہت بڑے بڑے گناہ کرتا تھا لیکن کسی کو فرق بھی نہیں آنے دیتا تھا۔ وہ یہ تھا نا کہ جو اپنی خود کی عوام تھی ان کو تو بہت زیادہ ریلیف اور ان کے لیے تو بہت زیادہ مہربان تھا یہ، جبکہ بنی اسرائیل تھی دوسری قوم تھی، ان کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا اور ان سے سب کام وغیرہ کرواتا تھا جتنے بھی میں نے ابھی بیان کیے ہیں آپ لوگوں کو۔ تو یہ بڑا ہوشیاری اس طریقے سے اس نے کی تھی۔ اب ہوا یہ کہ فرعون کو نجومی نے بتایا کہ 2-3 سال میں کیا ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اب کیونکہ نجومی وغیرہ کبھی کبھی یعنی بھی صحیح بات کر دیا کرتے تھے، کیونکہ جو نجومی ہے نا یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جنات وغیرہ شیاطین وغیرہ ان کو یہ آسمان پر جا کر فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے اور وہ آ کر پھر نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے، یعنی 1000 باتوں میں سے 999 تو غلط ہوتی تھی، ایک بات صحیح ہو جاتی تھی۔ تو اب فرعون کو جب اس نے یہ بتایا تھا، اور فرعون وغیرہ کا کیونکہ وہ تو تھے ہی کافر، ان کا عقیدہ بھی بہت زیادہ تھا ان لوگوں پر، تو انہوں نے کیا کیا، فرعون نے جب ان کی بات سنی اس کو یقین ہو گیا تو اس نے حکم دے دیا، ایک حکم یعنی بھی عورتوں کے ذمہ نہ ایک ذمہ داری سونپ دی کہ جتنی بھی بنی اسرائیل کی حاملہ عورتیں ان کی نگرانی کرو، اور دیکھو کہ جب اس کا بچہ ہوگا نا تو دیکھنا اگر وہ بچی پیدا ہوئی ہے تو اس کو چھوڑ دینا، لیکن اگر بچہ ہو تو نا اس کو قتل کر دینا وہی۔ تو یہ ایک بہت زیادہ دردناک عذاب ہوتا ہے کہ ماں پتہ نہیں کتنے مشکلات اور مراحل سے گزرنے کے بعد اپنے بچے کو جب وہ جنتی ہے اس کے بعد پھر اس کے سامنے اس کو قتل کر دیا جائے، اور ماں میں تو محبت کوٹ کوٹ کے بھری ہے، تو یہ ایک دردناک عذاب تھا۔ اسی طریقے سے یہ والد کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔
اور اس کے بعد وعلیکم السلام، اور اس کے بعد کیا کرتے تھے، جو ظالم حکمران تھے اس نے تقریباً 12,000 بچے ذبح کیے تھے اس وقت، اور ایک روایت تو یہی ہے، دوسری روایت کے مطابق 70,000 تقریباً بچے تھے جو اس نے قتل